السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 5 جمادی الاولیٰ، دن بدھ ہے اور انگریزی تاریخ 30 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ شریعت کا نفاذ اہم ترین ہے، لیکن اس کے لیے مسلح جد و جہد جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ ملک سے سود کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متفقہ طور پر آواز بلند کرنی ہے۔ واضح ہے کہ حرمت سود کے موضوع پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاجر برادری کا سیمینار بدھ کی صبح فیڈریشن ہاؤس کراچی میں شروع ہوا۔ وفاق المدارس العربیہ کے میڈیا ترجمان مولانا طلحہ رحمانی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خلاف حالیہ فیصلے کے بعد حکومت نے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیل واپس لے لی ہے۔ البتہ کئی دیگر پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی اپیلیں ابھی تک زیر التوا ہیں۔ اس حوالے سے آئندہ کلائے عمل طے کرنے اور بینکرز و تاجر برادری کو متوجہ کرنے کے لیے حرمت سود سیمینار کے عنوان پر ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، ملک کی مرکزی دینی قیادت، مالیاتی اداروں کے سربراہان اور بزنس کمیونٹی کے ممتاز رہنماؤں کا ایک نمائندہ اجتماع بلایا جائے گا۔ اسی نمائندہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ مسلمانوں کے مختلف مکتب فکر میں سود سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلا سود بینکاری کو عملی طور پر لاگو کیا جائے۔ سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے متفقہ طور پر آواز بلند کرنی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء سیمینار میں شریک ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام میں شریعت کا نفاذ اہم ترین معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے مسلح جد و جہد جائز نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے مزید کہا کہ اس سیمینار کا مقصد حکومت اور متعلقہ اداروں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ سود کے خاتمے کے لیے عملی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ نظریاتی اختلافات کا دائرہ علمی حلقوں تک محدود رہنا چاہیے اور ایسا فورم وجود میں آنا چاہیے جس میں سلگتے ہوئے مسائل پر متفقہ موقف پیش کیا جا سکے۔ اس سے قبل FPCCI کے قائم مقام صدر سلیمان چاولا کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ تاجر برادری سود کو حرام سمجھتی ہے، لیکن پاکستان 40% رقم سود دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں میں اسلامی بینکاری سہولت کو مکمل طور پر لاگو کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کا باہمی تجارتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاکستان کی وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے وفد کے ہمراہ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے افغان دارالحکومت کابل کے اسٹار پیلس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان مثبت اور اچھے تعلقات کو عوام اور خطے کے مفاد میں اہم قرار دیا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات کے دوران افغان وزیر خارجہ نے پاکستان میں قید افغان قیدیوں کی رہائی، دونوں ممالک کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے سہولیات کی فراہمی اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ افغان وزیر خارجہ نے ٹاپی منصوبہ، ٹاپ ریلوے لائن اور دیگر بڑے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے دنیا سے سیاسی تعلقات، اقتصادی ترقی اور سلامتی کے حوالے سے طالبان حکومت کے موقف کی وضاحت بھی کی۔ دوسری جانب پاکستانی وفد نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ اچھے سلوک، سفری راستوں اور ویزوں کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے تعاون کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت اور ٹرانزٹ کو مضبوط اور وسعت دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات میں ہنا ربانی کھر نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان دو مسلم پڑوسی ممالک ہیں اور ان میں ثقافتی مشترکات بھی ہیں، اس لیے دونوں ممالک کی حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور باہمی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ عمرہ زائرین کو عمرے کی تاریخ اور وقت کی پابندی کی ہدایت۔ سعودی محکمہ امن عامہ نے مسجد حرام میں رش کی زحمت سے بچنے اور سہولت فراہم کرنے کے پیش نظر عمرہ زائرین کو پرمٹ میں درج مقررہ وقت کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ امن عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ عمرہ زائرین عمرہ پرمٹ پر درج تاریخ اور وقت کی سختی سے پابندی کریں اور دی گئی تاریخ اور وقت پر عمرہ ادا کریں۔ ڈپٹی
सेक्रेटरी हज उम्रा अब्दुर्रहमान शम्स का कहना था कि उम्रे का परमिट हासिल करने के लिए नुसुक ऐप बनाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ायरीन ऐप के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं, जिसमें उम्रे की तारीख और वक्त दिया गया होता है। वाज़ेह है कि नुसुक ऐप को वज़ारत हज उम्रा और सियाहत अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। उधर एक दूसरी खबर में मुत्तहिदा अरब इमारात ने चांद पर 4 पहियों वाली गाड़ी रोवर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जो अरब दुनिया का चांद पर कदम रखने का पहला मिशन है। अरब न्यूज़ के मुताबिक राशिद रोवर नामी ये मिशन बुध को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना होगा। मोहम्मद इब्न राशिद स्पेस सेंटर ने दुनिया भर से लोगों को दावत दी है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात के मकामी वक्त के हिसाब से 12:39 पर मिशन की रवानगी की लाइव ट्रांसमिशन में शरीक हों। अमेरिकी खिलाड़ियों की ईरानी खिलाड़ियों को तसल्ली देने की तस्वीर वायरल। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिकी खिलाड़ियों की जानिब से ईरानी खिलाड़ियों को हार के बाद तसल्ली देने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुज़िश्ता रोज़ कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के अहम मैच में अमेरिका के हाथों ईरान को 1-0 की शिकस्त हुई, जिसके बाद ईरानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जबकि अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में शिकस्त के बाद ईरानी खिलाड़ी ज़ारो कतार रो पड़े, जिस पर अमेरिकी खिलाड़ी उन्हें मैदान में तसल्ली देते नजर आए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तलखियों के बावजूद खिलाड़ियों के इस तर्ज अमल पर सारिफीन खुशगवार हैरानी में मुब्तला नजर आए, जबकि खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर एक दूसरी खबर में अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने खबरदार किया है कि चीन के मिसाइल टेस्ट और जौहरी हथियार वाशिंगटन के लिए खतरे की घंटी हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता साल चीन के बैलिस्टिक मिसाइल तजरबों की तादाद दुनिया के बाकी ममालिक के तजरबों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा थी। चीन तेज़ी से अपनी फौजी ताकत और फैलाव में इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन आलमी बालादस्ती की शदीद ख्वाहिश रखता है, ताहम चीनी कम्युनिटी पार्टी के अंदरूनी मसाइल के बाइस उसे चैलेंज दरपेश है। वाज़ेह है कि चीन से मुतालिक पेंटागन की ये रिपोर्ट कांग्रेस को पेश की जाएगी। बरतानिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बरतानिया में 2021 में की गई मरदमशुमारी में सबसे तेज़ी से मकबूल होने वाला मजहब इस्लाम है, जबकि 13% कमी के बाद ईसाई पहली बार मुल्क की निसफ आबादी से कम रह गए हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानिया के इदारे बराए कौमी शुमारियात ने 2021 में की गई मरदमशुमारी के आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें दिलचस्प और हैरान कुन इंकिशाफात हुए हैं। मजहब का सवाल इस मरदमशुमारी में शामिल किया गया था, जिसका जवाब देना लाजिम नहीं था, ताहम 94% लोगों ने जवाब दिया। जवाब देने वालों में तकरीबन 27.5 मिलियन अफराद ने खुद को ईसाई कहा, जो कुल आबादी का 42% बनता है। इस मरदमशुमारी में पहली बार ऐसा हुआ कि ईसाइयों की आबादी मुल्क की कुल आबादी के निसफ से भी कम रह गई, यानी ईसाइयों की तादाद में 13% कमी आई। ताहम अब भी बरतानिया में सबसे ज़्यादा अफराद का मजहब ईसाइयत ही है। दूसरे नंबर पर लादीन यानी मुल्हिद हैं, यानी वो जिन्होंने किसी मजहब को इख्तियार नहीं किया। उनकी तादाद 22.2 मिलियन हो गई, जो कुल आबादी का 37% बनते हैं। इस मरदमशुमारी में 3.9 मिलियन अफराद ने अपना मजहब इस्लाम बताया, जो आबादी का 6.5% है। ख्याल रहे कि इससे कबल बरतानिया में मुसलमानों की आबादी की शरह 4.9% थी। इस तरह इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाले मजहब के तौर पर सामने आया। मरदमशुमारी के मुताबिक बरतानिया में हिंदुओं की तादाद 10 लाख, सिख 5,24,000, बुद्ध मत मानने वाले 2,73,000 और यहूदियों की तादाद 2,71,000 है। हमें बिजली की बहाली के लिए ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है। नेटो ने यूक्रेन को मज़ीद असलहा फराहम करने और बिजली की बहाली के लिए साजो सामान फराहम करने का वादा किया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूस के हालिया हमलों में यूक्रेन की तवानाई के तनसीबात को निशाना बनाने के नतीजे में लाखों यूक्रेनी शहरी बिजली, पानी और हीटिंग की सहूलियात से महरूम हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन समेत नेटो के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास रोमानिया
کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں یوکرین میں شدید برف باری میں یوکرینی شہریوں کو ہیٹنگ کی سہولت فراہم کرنے اور موسم سرما کی مہم میں مزید فوجی امداد پر بات چیت ہو رہی ہے۔ نیٹو کے اجلاس کے موقع پر یوکرین کے وزیر خارجہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایئر ڈیفنس، IRIS، ہوکس اور پیٹریاٹس ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے اور ہمیں توانائی کی ضرورت کے لیے ٹرانسفارمرز بھی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختصر یہ کہ ہیلی کاپٹر اور ٹرانسفارمرز وہ چیزیں ہیں جن کی یوکرین کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس ٹرانسفارمرز اور جنریٹرز ہوں گے تو ہم بجلی کا نظام بحال کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ اکتوبر سے روس یوکرین کی بجلی کی تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے۔ یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کر شہریوں کو نقصان پہنچانے کی ایک مہم ہے جو کہ جنگی جرم ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد یوکرین کے شہریوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ان کی تکالیف اس صورت میں ختم ہوگی جب یوکرین روس کے مطالبات تسلیم کرے گا۔ روس نے اپنے مطالبات کی وضاحت نہیں کی۔